صرف باتیں ہی رہیں گی یا عملی کام بھی ہوگا؟ میرا ایک چھوٹا سا گلہ بھی ہے، اگر میں ابھی آپ کو بھی نہیں پتا، نہ ہی وسیم صاحب کو پتا ہے، ان کے چھوٹے بھائی کو پتا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ وہ گلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چینل پہ ویڈیو لگائی لیکن مجھے کاٹ دیا، میرے لوگوں کو کاٹ دیا۔ کیوں؟ کتنی سیلری لے رہے ہیں آپ پارٹی سے؟ آپ 30 سے زیادہ۔ آپ نے پی این پی کو چوز کیا، کیوں چوز کیا پی این پی؟ یہ سوال ہے، کیونکہ پی این پی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ابھی ہمیں، یا یہ مسئلے ویسے کے ویسے رہیں گے؟ جس کا چیئرمین ایک 34 سالہ نوجوان لڑکا۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کی یہی چیز مجھے اچھی لگی ہے جس نے مجھے پاکستان نظریاتی پارٹی کے ساتھ شامل ہونے پہ مجبور کیا ہے، جس کا چیئرمین اٹک کے ایک گاؤں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ملک شمریز صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کوئی اور اس سے بھی لوگ گراؤنڈ سے لوگ اٹھ کے آ جائیں 3 4 5، آپ وہ پارٹی جوائن کر لیں گے؟ کہ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا، جنرل سیکرٹری ہے وہ روات کے ایک گاؤں سے ہے، جس کا جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ خوشاب کے رہنے والا ہے۔ قائد اعظم کا نظریہ تھا یعنی مکمل پاکستان میں، تو کشمیر بھی آپ پاکستان میں شامل کرائیں گے؟ فیصلہ کشمیریوں نے تو کر دیا فیصلہ۔ کشمیریوں نے انڈیا کے ساتھ دیکھیں ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نظریے پہ پاکستان بنائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نظریہ ہے کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم لوگ اس کشمیر کو تو آزاد کروائیں، چاہے وہ فلسطین ہے۔ فلسطین کے میٹر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی سر فہرست ہے، یہاں پہ بلیک میلنگ کلچر ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ اوورسیز بھی ووٹ ڈالیں؟ ہم لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا بھی حق دیں گے۔ ہم لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو یعنی جو یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پراپر انویسٹنگ زون بنا کے دیں گے۔ جیسے باہر کا بندہ ووٹ دے گا، اگر ہم باہر کے بندوں کے لیے پاکستان کے نمائندے الگ سے کھڑے کر کے ان کو الگ سے ووٹنگ کرا دیں۔ آپ کے چیئرمین شہیر سیالوی صاحب وہ گنگنا رہے تھے، میں ان کا کلپ سن رہا تھا کہ میں نہیں مانتا۔ لیڈر کی بہت ساری چیزیں کاپی کرتا ہوں لیکن ہر چیز کاپی نہیں۔ پھر ایک چیز کاپی کر کے دکھائیں لیڈر کی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی اے پوڈ کاسٹ، بی ایچ پی میڈیا ہاؤس پہ ہوں آپ کا بھائی آپ کا دوست وکیل احمد۔ ملک شمریز کبیر اوان صاحب، آپ سے جو میں ابھی سوال پوچھنے لگا ہوں، کیونکہ ہم نے پرابلمس بھی دیکھ لی، ان کی سلوشن بھی بات کر لی، لیکن اب ایک اور چیز، اگر ہم جمہوریت کو دیکھیں پاکستان میں، پی ایم ایل این کو دیکھیں، آپ پی ایم ایل این میں رہ کر یہ کام کریں گے، پی پی میں رہ کے کام کریں گے، پی ٹی آئی میں رہ کے کام کریں گے، پی این پی میں رہ کے یہ کام کریں گے۔ آپ نے یہ بھی سوال کا جواب بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے پی این پی کو چوز کیا، کیوں چوز کیا پی این پی؟ یہ سوال ہے، کیونکہ پی این پی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ابھی ہمیں بالکل بھی، تو پھر آپ کی یہ چوائس کیوں ہے؟ اس میں رہ کر آپ یہ مسئلے حل کر سکیں گے یا یہ مسئلے ویسے کے ویسے رہیں گے؟ اور اس کے علاوہ اور بھی کوئسچن ہے، لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جوائن کیوں کی پی این پی؟ پاکستان نظریاتی پارٹی جس کا چیئرمین ایک 34 سالہ نوجوان لڑکا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تمام پارٹیاں یہی کہتی ہیں کہ نوجوانوں پہ کام کیا جائے، نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں، نوجوان ہی ہے جو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ایک دوسری پارٹی تھی پولیٹیکل پارٹی، اس نے بھی نوجوانوں کا نعرہ لگایا تھا، بہت سارے نوجوانوں کو شامل کیا، لیکن بدقسمتی سی کہ اس نے بعد میں نوجوانوں کو موقع دینے کے بجائے وہی اشرافیہ، وہی وڈیرے، وہی لوگ ہمارے اوپر آ کے مسلط کر دیے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کی یہی چیز مجھے اچھی لگی ہے جس نے مجھے پاکستان نظریاتی پارٹی کے ساتھ شامل ہونے پہ مجبور کیا ہے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی یہ وہ پارٹی ہے کہ جس کا چیئرمین اٹک کے ایک گاؤں سے ہے، جس کا جنرل سیکرٹری ہے وہ روات کے ایک گاؤں سے ہے، جس کا جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ خوشاب کے رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ملک شمریز صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کوئی اور اس سے بھی گراؤنڈ سے لوگ اٹھ کے آ جائیں 3 4 5، آپ وہ پارٹی جوائن کر لیں گے؟ کہ اس کا یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں نا، آپ نے نوجوانوں پہ بات کی ہے نا، میں نوجوانوں پہ بات میں وہی کر رہا ہوں کہ آپ کو جس کا چیئرمین آپ دیکھ لیں، اس چیئرمین کی فیملی کا ایک بندہ بھی میں نے ابھی تک پارٹی کے اندر کسی بھی عہدے کے اوپر نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ میرا اس چیئرمین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا جنرل سیکرٹری کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا جوائنٹ سیکرٹری کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، انفارمیشن سیکرٹری کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں اس پارٹی میں ہوں، پاکستان نظریاتی پارٹی میں ہوں۔ تو کیوں ہوں؟ میں اس وجہ سے ہوں کہ مجھے پارٹی نے موقع دیا۔ کس طرح موقع دیا کہ میں نے پارٹی کے لیے کام کیا، میں نے پارٹی کو ریڈ کیا، پارٹی کے مینیفیسٹو کو دیکھا۔ پارٹی کے مینیفیسٹو کو آپ دیکھیں، اس کی جو 22 نکات ہیں نا، ہر نکات کو اس نے پراپر طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے۔ کتنی سیلری لے رہے ہیں آپ پارٹی سے؟ آپ نہیں، ہاں، پاکستان نظریاتی پارٹی پہ سیلری لی نہیں جاتی۔ پاکستان نظریاتی پارٹی واحد وہ پارٹی ہے جو ہم لوگ خود، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں پارٹی سے سیلری تو دور کی بات ہے، مجھے اگر خود کہیں ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے پارٹی کے کسی کام کے لیے تو میں اپنے بیہاف پہ ٹریول کرتا ہوں، میں اپنا فیول کنزپشن ہوتی ہے میری،
مطلب یہ ایک کرپٹ لوگوں کے لیے پارٹی یہ نہیں ہے؟ یہ کرپٹ لوگوں کے لیے پارٹی ہو بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس پہ آپ انویسٹ کر کے دوبارہ واپس نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ پارٹی وہ پارٹی ہے کہ آپ خود صرف کر رہے ہیں، آپ خود اس پہ لگا رہے ہیں، یہ آپ کی پارٹی ہے۔ مطلب اس پارٹی میں آنے کا مقصد پاکستان کے لیے کام کرنا ہے؟ اس پارٹی میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ نظریات، پاکستان کے وہ نظریات جو قائد اعظم کا نظریہ تھا، یعنی مکمل پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، اور پاکستان کی جتنی بھی ریاستیں تھیں جو تو کشمیر بھی 1947 آپ پاکستان میں شامل کرائیں گے؟ جی کشمیر، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے خود جو خاندان کا، جو میری والدہ ہیں وہ کشمیر سے ہیں، میرا خود کشمیر کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے، تو کشمیر پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں خود بھی ایک بات کرتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے، اس کا فیصلہ کشمیریوں نے تو کر دیا فیصلہ۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کشمیریوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، آپ مجھے اس چیز کی بتائیں۔ کشمیر 1947 کا فیصلہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں نا، کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ ابھی تک الحاق نہیں کیا ہے، کشمیریوں نے انڈیا کے ساتھ ابھی تک الحاق نہیں کیا ہے، لیکن جو ہمارا AJK ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، وہ آلریڈی ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نظریے پہ پاکستان بنائیں گے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نظریہ ہے کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں نا، ان کا کہنا 100% رائٹ ہے کہ پاکستان، کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ راہ ہے، لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ پہلے ہم لوگ اس کشمیر کو تو آزاد کروائیں جہاں پہ ڈیلی قتل و غارت ہوتی ہے، جہاں پہ بولنے کا حق نہیں ہے، جہاں پہ مظلوم ہماری بہنوں ماؤں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، پہلے ہم اس کا تو مسئلہ حل کروائیں، وہ انشاءاللہ حل کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کی پرائیورٹی ہے کہ جہاں جہاں کسی بھی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہے، فلسطین کے میٹر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نظریاتی پارٹی سر فہرست ہے، کشمیر کے میٹر پہ ہم لوگ ہم لوگ کشمیر کے اوپر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے جو بھی پروگرامز ہوں اس کے اندر ہمارے کشمیری بھائیوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی وزیر جاتا ہے اپنی پوری فیملیوں کو لے کے جہازوں میں لاد کے لے جاتے ہیں، وہاں پہ 4 دن کے ٹور ہوتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ کشمیر میں ایک چیز پہ میں بہت بالکل کشمیر کے نمائندوں کو ایسی جگہوں پہ لے کے جانا چاہیے جہاں پہ وہ کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، جو درد کشمیر کے لیے رکھتا ہے وہ درد میں بالکل انشاءاللہ اوورسیز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اوورسیز کے حوالے سے جو ٹیکس لگاتی ہے گورنمنٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کیا پلان بنایا ان کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے، کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہم اوورسیز پاکستانی دوسرے ملکوں میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، بھاری ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں ٹیکس سے مسئلہ نہیں ہے، حکومت ہمارے اوپر ٹیکس لگائے، لیکن ہمیں حکومت اس طرح وہاں پہ جو ہم لوگوں کو وہاں پہ مسائل ملتے ہیں، جن مسائل کو ہم لوگوں کو وہ لوگ حل کر کے دیتے ہیں، ہم منسٹری کے اندر وہاں پہ چلے جائیں، یقین کریں کہ وہاں پہ عرب کنٹری کے ہونے کے باوجود ہماری باتیں سنی جاتی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا، وہ لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ ہم لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ اگر یعنی اس چیز کی شیورٹی دے کہ ہم لوگ آپ کو بلیک میل نہیں ہونے دیں گے، یہاں پہ بلیک میلنگ کلچر ہے، آپ کا کوئی بندہ بھی اگر 4 قدم آگے نکل جاتا ہے تو سب سے پہلے ٹارگٹ کلنگ، بلیک میلنگ، بھتہ، اس قسم کے معاملات اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں، تو یہی چیزیں سوچ کے ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ نہیں آتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو ہی ہمیں سیکیورٹی کا ہوتا ہے، ہم لوگ ٹیکس دینے سے نہیں گھبراتے۔ اچھا بالکل یہ پرابلم ٹیکس والی کوئی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ووٹنگ سسٹم کی طرف آتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ اوورسیز بھی ووٹ ڈالیں؟ بھائی جان ہمارا دل کیوں نہیں کرے گا کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے ان نمائندوں کو، ان لوگوں کو چنیں جو ہمارے وطن کے لیے بہترین ہوں۔ ووٹ کا ایک پہلے ہماری پولیٹیکل پارٹی تھی، اس نے بہت بہترین انیشیٹو لیا تھا اوورسیز کی ووٹ کے لیے، لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے کچھ جماعتوں نے اس کے ساتھ یعنی نہیں ہونے دیا اس چیز کو پراپر طریقے سے، لیکن انشاءاللہ جب بھی پاکستان نظریاتی پارٹی آئے گی، ایک ووٹ کا حق ہی نہیں، ہم لوگ پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا بھی حق دیں گے، ہم لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو یعنی جو یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پراپر انویسٹنگ زون بنا کے دیں گے، جو یہاں پہ انویسٹ کریں گے، ہم لوگ ان اوورسیز پاکستانیوں کی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے،
ان کی رہنے کی رہائش کی سہولیات کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل لیول کی ان کو سہولیات وہاں پہ ہم لوگ فراہم کریں. رائٹ، بالکل یہ بات آپ کی سمجھ بھی آئی اور بہت اچھی بات کی آپ نے. کیا یہ صرف باتیں ہی رہیں گی یا عملی کام بھی ہوگا؟ انشاءاللہ جیسے آپ نے انٹرویو سے پہلے کہا تھا کہ یہ پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے، ایسا ہی ہے. تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہم لوگوں کی بات ہوئی اس میں کوئی بھی چیز پلانٹڈ نہیں تھی، کوئی بھی کویسچن پلانٹڈ نہیں تھا. تو انشاءاللہ جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ آج میں ہوں، کل میری جگہ کوئی مجھ سے قابل بندہ بیٹھا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل پاکستان نظریاتی پارٹی اوورسیز کو مجھ سے کوئی قابل بندہ لیڈ کر رہا ہوگا، اور یہاں پہ بھی ایسے ہی قابل نوجوان لیڈ کر رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ کل آپ یہ دیکھیں گے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں وہ لوگ آپ کو پوری کر کے دکھائیں گے. بالکل. ایک اور آخری کویشچن پوچھتا ہوں، ویسے 2 سے 3 منٹ میں ہم اس کو کلوز کریں گے. بہت ٹائم آپ کا لیا، شکریہ بھی میں ادا کرتا ہوں. آپ نے ووٹنگ کی بات کی، میرے ذہن میں ایک بات ہے، جیسے باہر کا بندہ ووٹ دے گا، تو اگر ہم باہر کے بندوں کے لیے پاکستان کے نمائندے الگ سے کھڑے کر کے ان کو الگ سے ووٹنگ کرا دیں، ایسا اگر ذہن میں ہو جائے. بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اوورسیز کی نمائندگی آپ دیکھ لیں. اوورسیز یہ پاکستان ایک کنٹری ہے، ایسا ہی ہے. ہم لوگ ابھی پاکستان نظریاتی پارٹی 30 سے زیادہ کنٹری کے اندر اس کی ٹیمیں ہیں ماشاءاللہ 30 سے زیادہ 30 سے زیادہ کنٹری کے اندر اتنے شارٹ سمے میں بنا لیا آپ نے. ماشاءاللہ. ابھی پاکستان نظریاتی پارٹی کو 4 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں. 30 سے زیادہ پاکستان نظریاتی پارٹی کی اوورسیز کی ٹیمز موجود ہیں، پراپر فعال ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا سوچ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی پاکستانی موجود ہے ہم اس کے لیے ہر فیسلٹی کو فراہم کریں، ہم اس کی آواز بنیں. ہم لوگ ایسا سسٹم انشاءاللہ متعارف کروائیں گے کہ دنیا کے کسی کونے میں، افریقہ سے لے کر یورپ یا گلف کے کسی بھی کونے سے ہمیں کوئی بندہ بھی اپنی اگر کمپلین رجسٹر کروائے گا تو ہم لوگ ود ان ویک، وہ کہتے ہیں نا 24 آور والا بلنڈر ہم لوگ نہیں چھوڑتے، ہم لوگ ود ان ویک اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی مشکلات کو یعنی ایسے حل کریں گے کہ دوبارہ وہ چیز دوبارہ ہم لوگوں کو فیس نہ کرنی پڑے. رائٹ. آخری کویسچن، آپ کے چیئرمین شہیر سیالوی صاحب وہ گنگنا رہے تھے، میں ان کا کلپ سن رہا تھا کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو، گنگنا کے. آپ بھی ان کے فالوور بھی ہیں، آپ کے وہ لیڈر ہیں، آپ بھی گنگنا کے یہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اپنے اصل میں لیڈر ان کی آواز میں اور ہماری آواز میں بہت فرق ہے. میں دستور کو مانتا ہوں، اس دستور کو جو دستور ہماری عوام کے لیے بہترین ہو، اس دستور کو جس دستور سے میری عوام کو، میرے بہن بھائیوں کو سہولیات ملیں. مطلب گنگنا کے آپ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، میں گنگنا کے نہیں پڑھتا ہوں، میں سنگر نہیں ہوں. تو وہ تو بہت اچھا گنگنا رہے تھے. ان کی ماشاءاللہ آواز ہے تو وہ گنگنا لیتے ہیں. میں نے کہا شاید آپ بھی لیڈر کی طرح گنگنا کے یہ بیان کریں گے. لیڈر کی میں بہت ساری چیزیں کاپی کرتا ہوں لیکن ہر چیز کاپی نہیں. پھر ایک چیز کاپی کر کے دکھائیں لیڈر کی. جی، کون سی چیز؟ کوئی بھی چیز آپ کی جو فیوریٹ ہو. نہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، یہ میں نے لیڈر سے سیکھی ہوئی ہیں. اچھا، یہ جتنی باتیں ہیں، لیڈر کی کون سی چیز آپ کو بہت اچھی لگتی ہے وہ بتائیں آج. خودداری مجھے اچھی لگتی ہے. مطلب میرا لیڈر یقین جانے کہ ایسا ہے کہ جس کو اگر آپ شہیر صاحب کہہ کے پکاریں گے نا، اس کو اس چیز پہ غصہ آئے گا. وہ یہ نہیں بولے گا کہ وہ بندے نے مجھے صاحب بول دیا. اچھا، وہ کہتا ہے کہ میں بھائی ہوں آپ کا، آپ بھائی ہیں میرے. میرا ایک چھوٹا سا گلہ، کہہ کے پکارے ہیں، صاحب کہہ کے نہ پکارے. میرا ایک چھوٹا سا گلہ بھی ہے. اگر میں ابھی آپ کو بھی نہیں پتا، نہ ہی وسیم صاحب کو پتا ہے، ان کے چھوٹے بھائی کو پتا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا. جی جی. وہ گلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چینل پہ ویڈیو لگائی لیکن مجھے کاٹ دیا، میرے لوگوں کو کاٹ دیا. کیوں؟ اس چیز کے بارے میں تو آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی پوچھوں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے، اصل میں کچھ کلپس ہوتے ہیں جو وہ خود نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں میں ان کے بارے میں بہت محبت رکھتا ہوں دل میں، بالکل، لیکن مجھے ہی کاٹ دیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا سوشل میڈیا ٹیمز کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. آپ کے جو کلپس ہوتے ہیں وہ جو ہمارے سوشل میڈیا ٹیمز کے پاس جاتے ہیں، وہ اس میں سے کلپس کو اٹھا کے اس کو میں نے خود دیکھا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے ایک بندے نے کہا یار یہ دیکھے آپ. نہیں، ابھی یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میری ویڈیو میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا. بہت شکریہ، بنڈل آف تھینکس، بہت قیمتی ٹائم آپ نے دیا. یہ دونوں کویشچن بھی مجھے ویسے بھی ذہن میں آئے تھے، میں نے پوچھ لیا آپ سے. تو آپ کو کوئی اور کویشچن بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں بلا جی. انشاءاللہ جی بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی. انشاءاللہ اوورسیز کے لیے یہ سارے مسائل ہم حل کریں گے، PNP کی امبریلا میں رہ کے انشاءاللہ. تو
تو دیکھتے رہیے BHP میڈیا ہاؤس PTA پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کا دوست توقیر احمد. آج ہمارے درمیان تھے ملک شمریز کبیر اوان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا.